اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک جسم فروش عورت کو طوائف کہتے ہیں، لیکن اس کے جسم سے کھیلنے والے مردوں کو کوئی نام نہیں دیتے۔ ہم گانا گانے والوں کو کنجر کہتے ہیں، لیکن انہی کے گانوں پر ناچنے والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ہم سٹیج ڈراموں میں ہنسانے والوں کو مراسی کہتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر ہنسنے والوں کو کوئی نام نہیں دیتے۔ ہم کوڑا اٹھانے والے کو تو فخر سے چوڑا کہتے ہیں، لیکن سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہم رشوت لینے والے کو تو رشوت خور کہتے تھکتے نہیں، لیکن اسی کو خود رشوت دے کر اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دیتے۔ ہم حرام کھانے والوں کو حرامی کہتے ہیں، لیکن انہی کے گھر جا کر کھانا کھانے والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ کیا کبھی ہم بھی اپنے لیے یہی الفاظ استعمال کرنا پسند کریں گے؟ خوشی کے لیے کام کو کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ انسان کی بہت ساری خوشیاں اس کے لیے اپنے انتخاب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جو باتیں تکلیف دیتی ہیں انہیں دل میں رکھنے کے بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ، کسی چیز کا عادی نہ بنو، ورنہ عادتیں اکثر ذلیل کرتی ہیں۔ ناکام لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ دنیا میں وہی کام ناممکن ہے جسے آپ کبھی شروع نہیں کرتے۔ کوشش کے باوجود اگر مطلوبہ چیز حاصل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو سمجھ لینا تم اللہ کے بہترین انسان ہو۔ اگر دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں سکون ملے تو تم سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں، بلکہ تم انسان ہی نہیں۔ اٹل حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے نہ کہ عورت کو رلانے، تڑپانے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے، اور جس دن صبر آ گیا آنسو ختم، محبت ختم۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ باکردار انسان کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے اس کا نفیس کردار ہوتا ہے۔
شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بھی کتنی عجیب مخلوق ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ تم کیا جانو جو شخص بد دعا کا اختیار کرتے ہوئے بھی بد دعا نہ دے، اس شخص سے زیادہ تمہیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ دعائیں مقدس سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ ہر شخص نے پرکھا ہے ایسے سارے امتحان ہم پر فرض ہوں جیسے۔ وہ شخص آپ کا نہایت خطرناک اور خفیہ دشمن ہے جو بات کرتے وقت آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور آپ کے پیچھے بد تعریفی کرے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ پریشانیاں ہمیشہ آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ اور پھر کردار کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں نہ اجازت۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں نہ اجازت۔